السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ سعودی عربیہ نے پچھلے 10 دنوں میں 12 لوگوں کے سر قلم کر دیے ہیں۔ سال 2020 اور 2021 دونوں سال میں بھی اتنی سزائے موت نہیں دی گئی جتنی سال 2022 میں دی گئی ہیں۔ آخر کون تھے یہ لوگ؟ کیوں ان کو سزائے موت دے دی گئی؟ جان کر آپ لوگ یقینی طور پر دھنگ رہ جائیں گے۔ کچھ ایسے نام بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسری خبر آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یہ شیئر کرنی ہے کہ لبنان کے ایک اخبار نے، یا کہہ لیجیے لبنان میں شائع ہونے والے ایک اخبار نے خبر شیئر کی ہے۔ الاخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ ایران میں اندرونی جنگ کے لیے 2016 سے کوشش کر رہے ہیں۔ کس طرح کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، اور اس میں نوجوان ایران کے کس طرح سے ملوث ہیں، وہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے کن لوگوں کو سزائے موت دی ہے، کون سے یہ 12 لوگ تھے جن کے سر قلم کر دیے گئے۔ ناظرین، اس سال 132 لوگوں کو اب تک سزائے موت دی جا چکی ہے سعودی عربیہ میں، اور یہ کہہ لیجئے کہ سال 2020 اور 2021 کے اگر ہم مجموعے کو دیکھ لیں تو اتنی سزائے موت نہیں دی گئی جتنی اس سال کے اندر سعودی عربیہ نے یہ موت کی سزا دی ہے۔ اچھا، ان پر جو چارجز تھے، ان پر کیا الزامات تھے، کیا ان کا قصور تھا؟ ان پر ڈرگز کے حوالے سے آفینسز شامل تھے کہ انہوں نے منشیات کے حوالے سے کچھ کیا ہے، اور ان چارجز کی بنیاد پر ان کو پہلے 2 سال تک قید میں رکھا گیا، اور 2 سال قید میں رکھنے کے بعد ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ جو چیز آپ جان کر دھنگ رہ جائیں گے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان میں 3 پاکستانی بھی شامل تھے جن کے سر قلم کیے گئے ہیں۔ 4 ان میں سیرین شامل تھے، اور 2 جارڈن سے لوگ تھے جن کا تعلق جارڈن سے تھا، اور 3 لوگ سعودی عربیہ کے شامل تھے ان 12 لوگوں کے اندر۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 2018 میں سعودی جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ لوگ جن پر کچھ ایسے چارجز نہیں ہوں گے، بہت زیادہ سنگین جن پر الزامات نہیں ہوں گے، یا جنہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہوگا، ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ ان کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ سزاؤں میں نرمی لے کر آئی جائے، اور ان کو صرف گلٹی قرار دیا جائے گا، ان کے سر قلم کیے جائیں گے، ان کو پھانسی دی جائے گی جنہوں نے کسی کی جان لی ہو، یعنی کہ قتل کیا ہو۔ لیکن یہ لوگ، ان پر صرف چارجز تھے ڈرگز کے حوالے سے، یہ آفینسز شامل تھے منشیات کے اوپر، اور 2 سال تک انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انہوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کو سزائے موت دے دی۔ ناظرین، ایسا پہلی بار نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا اس حوالے سے متعدد بار یہ چیز ہائی لائٹ کی جاتی رہی ہے کہ محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس اپنے بیانات سے کس طرح سے وہ ہٹتے رہے ہیں۔ جو چیزیں ان پر تنقید کی جاتی رہی ہے دنیا بھر کی جانب سے، بہت ساری NGOs شامل ہیں، بہت ساری ہیومن رائٹس کے ادارے شامل ہیں، UN شامل ہے، کہ آپ اس طرح سے ون سائیڈڈلی اس کی انویسٹیگیشن کر کے آپ ان کو سزائے موت نہیں دے سکتے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور ان پر کوئی ایسے سنگین نوعیت کے الزامات نہیں تھے جن کو سزائے موت آپ نے دے دی۔ اب اس سے پہلے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویلاگ کیا، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 15 مذہبی قیدیوں کو سزائے موت سنائی گئی، یعنی کہ ٹوٹل مجموعہ 53 لوگوں کا تھا، 53 لوگ تھے جن کو سزائے موت سنائی گئی۔ ان میں 15 مذہبی قیدی شامل تھے جن میں معصوم بچے بھی شامل تھے جن کو سزائے موت سعودی عربیہ حکام کی جانب سے سنائی گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ ہم نے کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ 81 افراد 81 لوگ جن کے سر قلم کر دیے گئے سعودی حکام کی جانب سے، اس پر بھی بہت زیادہ واویلا مچا تھا، بہت زیادہ لوگوں نے شور شرابہ کیا اور غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے کس طرح سے بغیر تحقیقات کی اور آپ نے ون سائیڈڈلی پارشلی آپ نے ان کی جان لے لی۔ اس حوالے سے دنیا بھر سے بہت ریئیکشن آیا تھا، لیکن جو سعودی کراؤن پرنس ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے بیانات سے وہ ایک دم سے یو ٹرن لے لیتے ہیں اور اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں، اور جتنی مرضی تنقید ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنے اس کام کو جاری رکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری خبر میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے اندر بہت زیادہ حالات اس وقت خراب ہیں۔ ایک اخبار ہے لبنان میں شائع ہوتا ہے اخبار، اس کا نام ہے الاخبار، انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے، اور یہ خبر کچھ اور متعدد پیپرز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ امریکہ، UAE یعنی کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ، ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے 2016 سے ایک مہم کا آغاز کیا، ایک پلان کو شروع کیا، اور اس پلان کے مطابق جو ایران کے نوجوان لوگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کا پلان کیا گیا، اور اس پر 2016 سے عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا، جس کے اوپر اب جو حالات بگڑ رہے ہیں، اب جو معاملات ہو رہے ہیں، وہ اس کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے اس ماسٹر پلان کا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پلان کے مطابق
UAE اور جو سعودی عربیہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، جو سعودی کراؤن پرنس ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کے جو جوان لوگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کو سافٹلی ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو جو دنیا ہے عرب کی، جو عرب ممالک ہیں، ان کو بہت دلکش انداز میں دکھایا جائے، بہت خوبصورت اور بہت اچھا دکھایا جائے، اور یہ شو کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ لوگ اس دلکش جگہ سے متاثر ہو جائیں اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ بغاوت کا آغاز کر دیں، اور وہ دنیا ان کو پسند آ جائے، عرب دنیا، اور ایران کے جو حالات ہیں وہ ان سے تنگ آنا شروع ہو جائیں اور ایران کے اندر ہی ایک جنگ کا آغاز کر دیں۔ اس پر آپ کو یاد ہوگا 2016 میں شیخ نمر باقر النمر کے حوالے سے ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا، بتایا تھا آپ کو، جن کو ان کے سر قلم کر دیا، ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت زیادہ ریاکشن دیکھنے میں آیا تھا، جو جو ایرانی جوان تھے انہوں نے بہت زیادہ ریاکٹ کیا اس کے اوپر، اور انہوں نے جو سعودی سفارت خانہ تھا اس پر جا دے حملہ کیا اور وہاں پر انہوں نے آگ لگا دی، بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے، مظاہرے ہوئے اینٹی سعودی عربیہ، اور بہت زیادہ ایک غصے کی لہر دیکھنے میں آئی، دنیا بھر میں اس پر بہت زیادہ ریاکشن دیکھنے میں آیا۔ اب اس وقت یہ پلان بنایا جاتا ہے اور پلان یہ کیا جاتا ہے کہ ایران کے اندر جو حالات ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرنا ہے، خراب کرنا ہے۔ یہ جو چیز کی گئی ہے، جو نفرت پیدا کی گئی ہے، اس کو ایران کے اندر ہی دفن کرنا ہے، اینٹی ایران ایک پالیسی بنا کر۔ اب یہ پالیسی کیا بنائی جاتی ہے ناظرین؟ یہ پالیسی یہ بنائی جاتی ہے پیپل ورسز اسٹیٹ، یعنی کہ وہاں کے عوام کا مقابلہ ہوگا وہاں کی اسٹیٹ کے ساتھ۔ آج کل جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں وہ اگر میں کہوں کہ اس سے کنیکٹ کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پورا ماسٹر پلان ہے۔ اس نیوز کے مطابق آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس میں سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، اور ملٹیپل اور بھی ایشوز تھے جو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیے گئے ایران کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے۔ آج کل اس کی تمام صورتحال کو اگر آپ لنک کریں گے تو آپ کو معاملات کلیئر ہوں گے کہ ایرانی حکام، ایرانی لیڈرز بہت بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ملوث ہیں۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک اتنے معاملے کے اوپر آپ نے اس کو اتنی طول دے دی کہ آپ اس کے اوپر ہٹ نہیں رہے اور آپ جو ہے املاک توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، برے حالات پیدا کر رہے ہیں، تو اصل ایجنڈا جو ہے وہ دنیا جان چکی ہے کیا ہے، کیوں اور کون اس کے پیچھے ہے جو یہ تمام تر چیزیں کر رہا ہے۔ ناظرین، ایران کے اندر جو حالات ہیں اس کے لیے ظاہری بات ہے بہت زیادہ ایران کو ایفرٹ کرنی پڑی ہے، بہت زیادہ ریاکشن دیکھنے میں آ رہا ہے، دنیا بھر سے لوگ بات بھی کر رہے ہیں ایران کے اوپر کہ ایران نے جو ہے اس طرح کیا، اس طرح کیا۔ لیکن اگر آپ اس کو بڑے پیمانے پر دیکھیں، جو ایران کے دشمن ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں، ایران جن کو اپنا حریف سمجھتا ہے، انہوں نے اس معاملے پر ہر حربہ استعمال کر لی ہے۔ ٹیکنالوجی کی جنگ ہو، وہ آپ کے آرمڈ فورسز کی جنگ ہو، وہ آپ کے مذاکرات کے اوپر جو آپ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک امیج رکھتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ نے جو ٹیبل ٹاک کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اگر اپنی بات منوانی ہے، اس میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے۔ اور بھی بہت سارے محاذ ہیں جہاں پہ آپ نے پراکسی سٹارٹ کی لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل سکی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایران کے خلاف اس وقت تمام جو ویسٹرن ایک بلاک ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ جو ایران کے ساتھی ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا ساتھی ہے ایران کا، تو یہ بلاک ایک طرف ہے اور دوسرا بلاک ایک طرف ہے، اور وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں خبر سامنے آئی ہے اور اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایران کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جا رہا جو ایٹمی مواد کے حوالے سے خطرناک ثابت ہو۔ ایران کو ایٹمی ایک طاقت ملک قرار دینا چاہیے کیونکہ ہمیں کوئی ایسے ثبوت نہیں ملے۔ اس بات کی تصدیق ابھی ریسنٹلی کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی جو ایران کے مخالفین ہیں وہ ایران کو اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا پاسٹ رہا ہے کہ جب آپ دشمن کو کمزور نہ کر سکیں تو آپ دشمن کے جو اندر جو ہوتے ہیں نا کردوغلو، آپ نے شاید ڈرامہ دیکھا ہو ارطغرل الغازی، اس میں جو انٹرنل لوگ ہوتے ہیں نا وہ ساتھ دیتے ہیں دشمنوں کا اور وہ اپنی جڑیں کاٹنی شروع کر دیتے ہیں، اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ فسادات توڑنے شروع کر دیتے ہیں، پھیلانے شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں حکام کے خلاف۔ تو یہ ایسا ہی کچھ معاملہ ہے اور ایران جو ہے وہ ڈٹرمنٹ ہے، لگا ہوا ہے اپنے مشن پر۔ لیکن دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ریئیکشن سامنے آتا ہے، کیا خبریں سامنے آتی ہیں، جو بھی آئیں گی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے گا۔ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔